نہ دیکھا ہوا تو ہم کوئی خاطر خواہ اس میں تبدیلی نہیں لا سکیں گے. اگر وہ اس کو پڑھ لیں، اور ابھی ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے تاکہ فوراً پتہ چل جائے، ایک 2 پیجر جو 10 ایئر پلان اس میں سے نکال کر وہ بھی آپ کو دے دیں گے تاکہ جو گیپس ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے اور ہم ان گیپس کو فل کریں گے. یہ پنجاب گورنمنٹ نے 10 سالہ اسموگ کی پالیسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے لانچ بھی کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس میں سیکٹورل اہداف بھی دے دیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں اور محکمے اس کے اندر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی مانیٹرنگ، ان کے اہداف اور ان کی ٹارگٹ اورینٹڈ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ جیسے ایگریکلچر میں پہلی دفعہ پنجاب نے سٹبل برننگ کے آلٹرنیٹیو سپر سیڈر 1000 فارمرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے. 60% سبسڈی پنجاب گورنمنٹ اس کی کاسٹ اٹھا رہی ہے اور 40% فارمر دے رہا ہے. 1000 اس وقت فارمز کے اوپر جو سپر سیڈر چل رہے ہیں اور کسانوں نے اسے رینٹل شروع کر دی ہے، وچ از ویری گڈ، تاکہ وہ ڈسٹریبیوٹ اور اس کا ملٹی پلائر افیکٹ. اور 5000 کا ٹارگٹ ہے. 1000 سے زائد اس لیے نہیں بن سکے کہ آج تک 300 موجود تھے، مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہی 1000 تک کی تھی، لیکن ہم نے اب اور آرگنائزیشنز اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ایڈ کیا تاکہ ہمارا اگلے سال جولائی کا ہدف 5000 سپر سیڈر پنجاب میں تقسیم کرنا ہے. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا سیکٹر جو ہے اس کے اندر ہم نے ای بائکس، ای میکنزم آف میس ٹرانزٹ، EAQI جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ساری جو لاہور ڈویژن کا معاملہ ہے، لاہور ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہے، مگر اب جیسے میں نے پہلے کہا اب یہ ملتان کا بھی معاملہ ہے، اب یہ قصور کا بھی معاملہ ہے، شیخوپورہ کا بھی ہے، گجرانوالہ کی ڈویژن کا بھی مسئلہ ہے. تو اب یہ جو ویدر کنڈیشن ہے، کلائمیٹک کنڈیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ پوری ایک رجیم ہے. تو اکراس پنجاب CM صاحبہ نے جو ای وہیکل پالیسی ہے، لیکن لاہور ڈسٹرکٹ کے اوپر ٹارگیٹڈ بسز، 2 ویلرز، 3 ویلرز، اس کے اندر ہمارے بایو ریفائنریز کا کانسیپٹ ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ انڈسٹری کے اندر ہم نے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم لگائے ہیں. لون اسکیم شروع کی ہے کہ لون لے کر ہم سے اپنے ECS لگوائیں اور کمپلائنس دیں. 90 سے زیادہ انڈسٹری اسمال میڈیم نے یہ لگا بھی لیے ہیں اس لون کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ انڈسٹری کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم، ان کی چمنی سے نکلنا والا دھواں اب کیمرے کے ذریعے ہمارے پاس مانیٹرنگ روم میں آتا ہے. اسی طرح جو فرنس بیسڈ پلانٹس ہیں جو کہ سب سے زہریلے پلانٹس ہیں، جہاں اور جو برک کلنز تھے، بھٹے تھے، ان میں سے ہم نے تقریباً 800 سے زائد بھٹے ڈیمولش کیے ہیں، سیل نہیں کیے، کیونکہ سیل پہلے ہوتے تھے جنوری کے بعد دوبارہ چلنے لگ جاتے تھے. ہم نے ان کو ڈیمولش کر کے زگ زیگ پہ کنورٹ کر کے وہ ان کو چلایا ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ اسی میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے. پھر فیوجیٹو ڈسٹ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اہداف ہیں. لاہور کا فارسٹ کور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ 36% ہونا چاہیے، 3% وہ اس وقت ہے. لاہور کا گرین ماسٹر پلان بن چکا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے، جس میں اس کی جو فارسٹ کور ہے اس کو انکریز کرنے کا منصوبہ ہے جو اس پلان کا حصہ ہے. اسی طرح جو ہمیں ڈفرینٹ تجاویز آ رہی ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ ملٹی سیکٹورل پلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنا دیا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن 8 مہینے سے جاری. وہیکل رجیم، فٹنس چیک کرنے کی رجیم ہی موجود نہیں تھی، موٹر بائک چیک کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا، ٹرانسپورٹ کو فائن کیا جاتا تھا، اس کو امپاؤنڈ کر کے اس کو کلیمپ کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا. پھر اس کو ہم فائن تو کر دیتے تھے، کلیمپ کر دیتے تھے، امپاؤنڈ کر دیتے تھے، لیکن اس کی سرٹیفیکیشن کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا، جس کو 8 مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ورک شاپس کو انلسٹ کیا گیا ہے. اب ہم ان کو وہ اکوپمنٹس دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں اپنی گاڑی، ہماری جو گاڑیاں ہیں، وہیکلز ہیں، 2 ویلر، 3 ویلر گاڑیاں، بسز، ٹرکس، سب کو ویریفائی کریں اور سب کو سرٹیفائی کریں گی. اسی طرح وک اسٹیشنز کو قائم کیا گیا ہے، ٹھوکر کے اوپر، گارڈن ٹاؤن کے اوپر اور ایک کون سی جگہ، کالا شاہ کاکو کے اوپر. ان 3 جگہوں کے اوپر وک اسٹیشن جو سرٹیفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کر چکے ہیں پچھلے 8 ماہ میں. اور رجیم ایک طرف ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں. کل 30 گیس انالائزرز آ چکے ہیں جو کہ ٹریفک پولیس کو، ٹریفک جو چیک کرتے ہیں ٹرانسپورٹ والے، ان کو وہ گیجٹس دے دیے گئے ہیں جو وہیکلز کی ٹرانسمیشن کو چیک کر رہے ہیں. اور وہ جب چیک کر کے گاڑی کو امپاؤنڈ کرتے ہیں، کلیمپ کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سرٹیفیکیشن ورک شاپس اور
اسٹیشنز موجود ہیں جہاں اس رجیم کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس سارے کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں سیکٹورل چیزیں پچھلے 8 ماہ سے 10 سالہ منصوبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 80 فیکٹریز انڈسٹریز کو ECS لون جی وہ میں نے بتایا لون دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی تجویز ہے کیونکہ یہ نہ 6 مہینے میں ختم ہوگا نہ اگلے سال ختم ہوگا. یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے لیکن ہم نے 3 ماہ کے ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں. ہم نے تمام ایمرجنسی کلازز جو گورنمنٹ کی ورکنگ میں ہوتے ہیں جس سے ایک روٹین کا کام ہوتا ہے ہم نے ان پہ ایمرجنسی کلازز لگا کے ہم نے یہ پروکیورمنٹس کیے ہیں. EPA کے پاس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھیں. EPA کے پاس سرویلنس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھیں. مانگے تانگے کے موٹر بائک اور مانگے تانگے کی گاڑیاں لے کر وہ مانیٹرنگ کرتے تھے. پہلی دفعہ 20 اسکواڈز کو لاہور ڈویژن کے اندر ایکٹیو کر کے لانچ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے. ان کو ٹیکنالوجی لے کر دی, ان کو گاڑیاں لے کے دی, ان کو موٹر بائکس لے کے دی, ان کو وہ سافٹ ویئر لے کے دیے جو سرویلنس کے لیے ڈرون کیمریز, انوائرمنٹل سینسرز اور پھر مانیٹرز خریدے. AQI مانیٹرز ہی موجود نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں اس 8 ماہ میں سیکٹورل ہوئی ہیں. ان کے اہداف ہیں, 3 منتھلی ٹارگٹس ہیں. اٹس اے لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اینڈ اے میڈیم ٹرم پلان. تو جو جرنلسٹ سے بھی میری درخواست ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے وی لاگ کر کے صرف اس وقت کرٹیسزم کر رہے ہیں, ضرور کریں. وہ کرٹیسزم سے مجھے رہنمائی ملتی ہے لیکن خدارا اس وی لاگ کو, اس مائک کو, اس رسپانسبلٹی کو استعمال کریں اسموک کے اگینسٹ اویئرنیس ریزنگ کے لیے. گورنمنٹ کا حصہ بنیں بیکاز دس ہیز ٹو بی ڈن ان پارٹنرشپ. اور کیونکہ میں کل دیکھ رہی تھی, خیر میں زیادہ توجہ نہیں دیتی ان باتوں پہ لیکن کسی نے فارورڈ کیا تو مجھے دیکھنا پڑ گیا کہ مریم اورنگزیب کون سی ایکسپرٹ ہیں جن کو یہ اسموک کی اور کلائمیٹ چینج کی چیزوں میں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. آئی ہیو نیور کلیمڈ دس. ہاں, ان مائی ہمبل کیپیسٹی I have a degree in masters in climate change and environmental economics in a very humble capacity. میں نے 11-12 سال اس سیکٹر میں کام کیا, اس سیکٹر کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر کام کیا, ڈفرینٹ کمپوننٹس پہ کام کیا, لیکن میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. اور یہ آپ لوگ تنقید کریں, میں اس سے رہنمائی لوں گی کیونکہ یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے. یہ کام میڈیا نے مل کر کرنا ہے, یہ کام جرنلسٹ نے مل کر کرنا ہے, یہ کام آپ رپورٹرز نے مل کر کرنا ہے, یہ کام ڈپارٹمنٹس نے مل کر کرنا ہے, سیکٹرز نے مل کر کرنا ہے, سول سوسائٹی نے مل کر کرنا ہے, NGOز نے مل کر کرنا ہے, ڈونرز نے مل کر کرنا ہے, ساری چاروں کی چاروں جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان نے مل کر کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ وہیکل فٹنس رجیم باقی پروونسز میں نہ ہوئی جو کہ ابھی صرف پنجاب میں ہے, تو جو انٹر پروونشل وہیکل موومنٹ ہے, جو گاڑی وہاں رجسٹر ہوتی ہے اور وہاں سے فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے, اس نے وہ نہیں لیا اور گاڑی پنجاب میں آتی ہے, لاہور میں آتی ہے, تو وہ پولوشن ہر پروونس کی مسئلہ ہے. اور اس وقت ایبٹ آباد کا AQI جو ہے پچھلے ایک ہفتے ایوریج 290 پہ رہا ہے. خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ اضلاع میں یہ رہا ہے. ساؤتھ پنجاب کا جو لپیٹ میں آیا ہوا ہے جو ونڈ فیکٹر کی وجہ سے. اور دوسرا انڈیا کے اوپر بھی میں بات جب کی میں نے اور پاکستان پہ بات کی تو یہ کسی ملک کی بلیم گیم نہیں ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان, اٹ از اباؤٹ پیپل آف انڈیا اینڈ پاکستان. نہ وہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں نہ ہم ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں. یہ ایک ویدر ایٹماسفیرک فنومینا ہے, اس کے اوپر تمام ویب سائٹس ڈیٹا دیتی ہیں. ان 2 ممالک کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم نے ڈائلاگ کی انیشیشن کے لیے کہا دس از ناٹ اباؤٹ اینی 2 کنٹریز اور اینی ادر فیکٹر, اٹ از اباؤٹ پیپل, اٹ از اباؤٹ پیپلز ہیلتھ. تو اس کے اوپر بھی میں یہ کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ اس کو ہمیں اس سینس میں لینا پڑے گا, اس اسپرٹ میں لینا پڑے گا کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. اسموگ موت ہے. اور میں آج آپ کو وہ ڈیٹا بھی بتاتی ہوں جس کو میں پچھلے 8 ماہ سے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے آپ کو نظر نہیں آتی یہ موت. کووڈ جو تھا اس میں ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم کووڈ سے مر جائیں گے اگر ہم نے وہ تدابیر نہیں لیں. اگر ہم کوئی احتیاطی تدابیر کی وہ دیتے ہیں, کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہم پھر پیونیٹیو میجرز کرتے ہیں, ہم پھر فائن کرتے ہیں, ہم پھر بزنسز بند کرتے ہیں, انڈسٹری کو ڈیمولش کرنا پڑتا ہے, بڑے بھاری دل سے کرنا پڑتا ہے. اب ایک انڈسٹری میں نام نہیں لوں گی, 28 FIR تھی, 32 ان کو نوٹسز گئے ہوئے تھے کہ اپنی انڈسٹری کے ECS کو ٹھیک کریں, یہ اسموک کمٹ کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. پرسوں ہم نے وہ تینوں ڈیمولش کر دیے, شور شروع ہو گیا. آپ نے کمپلائنس دینی ہے,
آپ نے اپنی انڈسٹری چیک کرنی ہے, آپ نے اپنی گاڑی چیک کرنی ہے, آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا. اور ابھی میں آپ کو صرف بتا دوں کہ پچھلے 9 تاریخ سے 9 نومبر سے میں آپ کو ایوریج AQI بتا رہی ہوں لاہور کا. ایوریج AQI لاہور کا 660 9 تاریخ کو تھا, 9 نومبر کو. 10 تاریخ کو 539 تھا, 11 تاریخ کو 816 تھا, 12 تاریخ کو 667 تھا, 13 تاریخ کو 478 تھا, اور 14 تاریخ کی ایوریج, کل کی ایوریج 1110 تھی, اور یہ 2000 تک بھی گیا. لیکن اگر آپ گاڑیوں کی اور موٹر بائک کی تعداد سڑکوں پہ دیکھیں, کوئی پرواہ نہیں کسی کو. میں کل خود گاڑی پہ ماسک لگا کر گئی جب دیکھنے کے لیے, گاڑیاں بھری پڑی, موٹر بائک پہ بچے, فیملیز سیریں کر رہے تھے. دیکھیں یہ چیز آپ, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں. اس وقت تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے لاہور کے اندر اور ملتان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہی ہوں. اور ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے جو فیکٹس ہیں, اس میں ہم نے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن گئی ہے کہ ایک تو جو پچھلے 1 ماہ سے اسموک ڈیسک ہیں ان میں اضافہ کیا جائے, اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی چھٹیاں بند کر دی گئی ہیں. OPD کے جو ٹائمنگز ہیں ان کو 8 PM تک کر دیا گیا ہے, اور جو اویلیبلٹی آف میڈیسن ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے. ریسکیو 1122 کو متحرک جتنی وہ ہے, اس میں جو اسٹریس کال ہے ریگارڈنگ ریسپریٹری, ریگارڈنگ ایستھمیٹک, جو بھی یہ ریسپریٹری اس سے لنکڈ ہیں, یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی آپ کو مل بھی جائے گا. اور یہ ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے, کر رہی ہوں میں, اور وہ اس وجہ سے کہ پچھلے جو ڈیٹا میں نے آپ کو AQI کا بتایا ہے, اور اس میں جو پنجاب کے اسٹیٹسٹکس ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ,